9 मई 2023 کو لاہور کینٹ میں جلاؤ گھیراؤ کا نشانہ بننے والا کور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس کہلاتا ہے، کیا یہ واقعی قائد اعظم کی ملکیت ہوا کرتا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بابائے قوم محمد علی جناح کی جائیداد بری فوج کے زیر استعمال کیسے آ گئی؟ کیا یہ بات درست ہے کہ گلبرگ لاہور میں موجود قائد اعظم کی 29 کنال قیمتی اراضی پر بھی قبضہ کر کے کمرشل پلازا بنا دیا گیا ہے؟ قائد اعظم کے سانحہ ارتحال کے وقت ان کے اثاثہ جات کی مالیت کتنی تھی؟ انہوں نے اپنی وصیت کے مطابق کسے کتنا حصہ دیا اور اس وصیت پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا؟ ترازو کی سیریز قائد کہانی میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی 7ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قائد اعظم کے سوانح نگار ہیکٹر بولیتھو، جنہوں نے حکومت پاکستان کی درخواست پر محمد علی جناح کی آٹو بایوگرافی جناح دی کریٹر آف پاکستان مرتب کی، ان کے مطابق قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کی سرمایہ کاری اور جائیداد کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 20 لاکھ ڈالر تھا، جبکہ بعض دیگر مورخین کے مطابق ان کے اثاثہ جات کی مالیت لگ بھگ 34 لاکھ ڈالر تھی۔ قائد اعظم کے دوست کانجی دوارکا داس کے مطابق 1926 تک محمد علی جناح کے 3 کمپنیوں بمبئی ڈائننگ، ٹاٹا اسٹیل اور ٹرامپ کمپنی میں حصص کی مالیت 1.4 ملین روپے تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان میں انہوں نے سب سے پہلے بمبئی کے لٹل گبز روڈ پر ایک بنگلہ خریدا۔ بعد ازاں انہوں نے ممبئی کے ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر پرتگالی طرز تعمیر کا شاہکار ساؤتھ کورٹ مینشن کرائے پر حاصل کیا۔ ساحل سمندر پر واقع یہ خوبصورت گھر جو 3 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط تھا، اسے قائد اعظم نے 1916 میں سر آدم جی پیر بھائی سے 1,25,000 روپے میں خرید لیا تو ساؤتھ کورٹ مینشن جناح ہاؤس کہلایا۔ یہ پیٹٹ ہال سے محض 1 میل کی دوری پر تھا اور مالابار پہاڑی کے وسط میں موجود یہ وسیع و عریض علاقہ بمبئی کی اشرافیہ کا مسکن تھا۔ یہاں نواب آف حیدرآباد دکن اور مہاراجہ آف جے پور جیسے روسا رہائش پذیر تھے۔ 1918 میں رتی جناح سے شادی کے موقع پر انہوں نے یہ عالی شان گھر اپنی اہلیہ کو تحفے میں دے دیا۔ قائد اعظم کے دیرینہ ساتھی سید شمس الحسن، جو طویل عرصہ مسلم لیگ کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے، وہ اپنی تصنیف پلین مسٹر جناح کے صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے لٹل گبز روڈ پر نہ صرف ایک بنگلہ خریدا بلکہ اس کے قریب مے فیئر فلیٹس خرید کر انہیں کرایہ پر دے دیا۔ مے فیئر فلیٹس سے ماہانہ 2600 روپے کرایہ آتا۔ بعد ازاں جب وہ لٹل گبز روڈ کے بنگلے سے ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر موجود جناح ہاؤس منتقل ہو گئے تو انہوں نے لٹل گبز روڈ پر بنگلہ بھی 1000 روپے ماہانہ کرایہ پر دے دیا۔ بمبئی کا ساؤتھ کورٹ مینشن، جہاں قائد اعظم نے اپنی شریک حیات رتی جناح کے ساتھ کئی برس گزارے، اسے رتی کی وفات کے بعد منہدم کر دیا گیا، کیونکہ ہیکٹر بولیتھو کے مطابق یہاں رتی کی یادوں کا بھوت محمد علی جناح کو پریشان کرنے کے لیے موجود تھا۔ انہوں نے نقشے کہن مٹا کر یہاں اپنی محبوبہ کی یاد میں ایک حسین تاج محل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے مشہور ماہر تعمیرات کلاڈ باٹلے کی خدمات حاصل کی گئی۔ بھارتی مصنفہ شیلا ریڈی اپنی کتاب میں اس عالیشان گھر کو رتی جناح کی یاد میں تعمیر کیا گیا تاج محل قرار دیتی ہے، مگر پرانی عمارت گرا دینے اور یادیں مٹا دینے کے باوجود رتی کو بھولایا نہ جا سکا۔ ساؤتھ کورٹ مینشن کی تعمیر کے محض 3 سال بعد ہی قائد اعظم بمبئی کے اس جناح ہاؤس کو فروخت کرنے کو تیار ہو گئے۔ بڑودہ کی مہارانی اور نظام حیدرآباد دکن سمیت کئی نامور شخصیات نے جناح ہاؤس خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ سابقہ مالک سر آدم جی پیر بھائی کے پوتے نے بھی اس تاج محل کو خریدنا چاہا، مگر معقول قیمت نہ ملنے پر سودا نہ ہو سکا۔ آخر میں عراق کے بمبئی میں قونصل خانے نے 18 لاکھ روپوں کی پیشکش کی، مگر قائد اعظم 25 لاکھ روپے سے کم میں بیچنے پر آمادہ نہ تھے۔
قائد اعظم نے 7 اگست 1947 کو اپنی یادوں کے اس تاج محل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پاکستان میں تعینات بھارتی سفیر ہائی کمشنر شری پراکاسا کے ذریعے بھارتی وزیر اعظم نہرو سے درخواست کی کہ اس بنگلے کو متروکہ جائیداد قرار نہ دیا جائے۔ نہرو نے قائد اعظم کی زندگی میں تو اس درخواست کی لاج رکھی، مگر ان کی وفات کے بعد اسے متروکہ جائیداد قرار دے دیا گیا۔ معروف بیوروکریٹ ڈاکٹر سعد خان اپنی تصنیف محمد علی جناح دولت جائیداد وصیت کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں کہ جناح صاحب کی وفات کے بعد ان کی وصیت کھولی گئی۔ سب کی بشمول فاطمہ جناح حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ یہ جائیداد ان کے نام کر دی گئی تھی۔ وصیت کی شق نمبر 6 کے مطابق فاطمہ جناح اس جائیداد کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتی تھی۔ 22 ستمبر 1948 کو فاطمہ جناح نے بذریعہ وکیل محمد علی چائے والا امریکی سفیر چارلس لیوس سے ملاقات کی اور جناح منزل بمبئی 15 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ امریکی حکام نے خریدنے کے بجائے 75,000 روپے سالانہ کرایہ پر لینے میں دلچسپی ظاہر کی۔ مذاکرات مکمل ہونے سے پہلے ہی بھارتی حکومت آڑے آ گئی۔ جناح ہاؤس بمبئی کئی برس سے مکفل ہے۔ اب یہاں چمگادڑوں کا بسیرا ہے، کیونکہ اس کے حصول کے لیے عدالتی جنگ فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکی۔ حکومت پاکستان اس عمارت کو اپنے سفارت خانے کے طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے، تو قائد اعظم کے خاندان سے واڈیا اور پیر بھائیز بھی قانونی طور پر اس جائیداد کی ملکیت سے متعلق دعوے دار ہیں۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق یہ جائیداد ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو دی گئی تھی، لیکن جب یہ جناح ہاؤس عملاً انہیں نہیں مل سکا تو انہیں متروکہ وقف جائیداد سے متعلق قوانین کے تحت کراچی میں موہتا پیلس الاٹ کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی وفات تک رہائش پذیر رہیں۔ بمبئی کی طرح دلی میں بھی اورنگزیب روڈ پر جناح منزل ہوا کرتی تھی۔ قیام پاکستان سے چند روز قبل 1 اگست 1947 کو قائد اعظم نے 3 ایکڑ پر محیط یہ بنگلہ معروف کاروباری شخصیت کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ کرشنا ڈالمیا انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مالک تھے۔ ڈالمیا نے انتہا پسند ہندوؤں کی طرح پہلے تو اس مکان کو گنگا کے پانی سے دھلوایا اور پھر مسلم لیگ کا پرچم اتار کر گاؤ ماتا تحریک کا جھنڈا آویزاں کر دیا۔ چند برس بعد ہی ڈالمیا نے یہ گھر ولندیزی حکومت کو 5 لاکھ روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ یہ بنگلہ آج بھی بھارت میں ولندیزی سفیر کی رہائش گاہ ہے۔ جب قیام پاکستان کی منزل قریب آنے لگی تو قائد اعظم نے بھارت میں اپنی جائیداد فروخت کر کے لاہور اور کراچی میں رہائشی، کمرشل اور زرعی اراضی خریدنا شروع کر دی۔ انہوں نے بمبئی میں لٹل گبز روڈ والا بنگلہ اور اس کے قریب مے فیئر اپارٹمنٹس والی پراپرٹی فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیداد خرید لی۔ کراچی میں انہوں نے 241 سٹاف لائنز بونس روڈ پر 20 کنال کا بنگلہ 1,15,000 روپے میں خریدی۔ بونس روڈ جو اب فاطمہ جناح روڈ کہلاتی ہے، یہاں الفنسن اسٹریٹ اب زیب النساء اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہے۔ کراچی چھاؤنی میں موجود یہ بنگلہ پہلے ہی برٹش رائل انڈین آرمی نے کرائے پر لے رکھا تھا اور یہاں جنرل آفیسر کمانڈنگ کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ بنگلے کے باغ میں برطانوی فوج کا پرچم لہراتا رہتا تھا، اس لیے یہ کوٹھی فلیگ سٹاف ہاؤس کہلانے لگی۔ قیام پاکستان کے بعد جنرل ڈیوڈ ڈگلس گریسی نے یہاں قائد اعظم کے کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش اختیار کی۔ یہ وہی جنرل گریسی ہیں جو افواج پاکستان کے دوسرے کمانڈر ان چیف بنائے گئے۔ بعد ازاں حکومت پاکستان نے فلیگ سٹاف ہاؤس کو خرید کر اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ قائد اعظم نے کراچی میں میکلیوڈ روڈ جو اب آئی چندری گڑھ روڈ کہلاتا ہے، یہاں 4 کینال پر مشتمل ایک کمرشل پلازا خریدا۔ قائد اعظم کی ملکیتی کمرشل پراپرٹی جو بعد ازاں فاطمہ جناح نے بیچ دی۔ یہاں بنایا گیا محمدی پلازا آج کل پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پاس ہے۔ اس سے چند سو گز کے فاصلے پر موجود ایک اور کمرشل پراپرٹی قائد اعظم نے شیو رتن موہتا سے 10,10,000 روپے میں خریدی۔ 25 اگست 1948 کو یہ عمارت قائد اعظم کے نام منتقل ہوئی اور 16 دن بعد 11 ستمبر کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
1949 میں بینک نے یہ پلازا 16 لاکھ روپے میں خرید لیا اور آج کل یہاں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک قائم ہے۔ قائد اعظم نے کیماڑی میں گابو پٹ نامی علاقے میں رقبہ خرید کر ساحلی ہٹ تعمیر کروایا، مگر وہ یہاں قیام نہ کر سکے۔ قائد اعظم نے ملیر میں زرعی اراضی بھی خریدی۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی تصنیف محمد علی جناح دولت جائیداد وصیت کے صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں کہ قائد اعظم بسا اوقات ملیر میں واقع نواب آف بہاولپور کے دونوں محلات جو الشمس اور القمر کہلاتے تھے میں سے کسی ایک میں قیام فرماتے تھے۔ دونوں محلات کے درمیان کی زمین اور سامنے 12 ایکڑ کا ایک باغ نواب کی ملکیت تھا۔ قومی ارکائز میں موجود فاطمہ جناح کے نام عنایت اللہ اینڈ سنس کے خط سے ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے نواب بہاولپور سے یہ 12 ایکڑ کا باغ قیمتاً خریدا تھا اور نواب صاحب کی یہ درخواست کہ وہ باغ توفتاً رکھ لیں کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ لہٰذا قمر الزمان عباسی کی کتاب قائد اعظم اور ریاست بہاولپور میں یہ دعویٰ کہ ملیر میں 12 ایکڑ کا باغ نواب بہاولپور صادق عباسی نے قائد کی ہمشیرہ کو دیا تھا، کیا سارائی کے سوا کچھ نہیں۔ فروری 1947 میں آپ نے ڈپٹی کمشنر کراچی سے اپنے ملیر والے باغ سے متصل خالی سرکاری اراضی میں سے 8 ایکڑ لیز پر لینے کی خواہش ظاہر کی تاکہ 1 ایکڑ پر فارم ہاؤس بنوائیں اور باقی 7 ایکڑ پر جدید طرز کی کاشتکاری کا فارم بنوائیں۔ کلکٹر کراچی نے خسرہ نمبر 241، 243، 246 اور 247 اس شرط پر آپ کے نام الاٹ کی کہ آپ اس کی مروجہ قیمت سرکاری خزانہ میں جمع کروائیں، جو آپ نے کروا دی۔ اس طرح نئے 8 ایکڑ ملا کر ملیر میں آپ کا کل رقبہ 20 ایکڑ ہو گیا۔ آپ کا زرعی فارم بنوانے کا خواب ہی رہ گیا، کیونکہ 5 ماہ بعد پاکستان آزاد ہوا اور آپ بطور گورنر جنرل ایسے مصروف ہوئے کہ کبھی اس زمین پر توجہ نہ دے سکے۔ قائد اعظم کراچی کی طرح لاہور میں بھی گھر خریدنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم جب جون 1943 میں بلوچستان تشریف لائے تو انہوں نے مسلم لیگی رہنما قاضی محمد عیسیٰ کے گھر قیام کیا۔ اس دوران قائد اعظم ان کے گھر کے حسن تعمیر سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں کہا کہ جب آپ لاہور جائیں تو وہاں میرے لیے کوئی مکان دیکھیں۔ انہوں نے قاضی عیسیٰ کو یہ تجویز بھی کیا کہ لاہور چھاؤنی میں لالا موہن لال کا مکان برائے فروخت ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو میری طرف سے سودا کر لیں۔ قاضی عیسیٰ نے کہا یہ ضروری نہیں کہ میری پسند آپ کی بھی پسند ہو۔ قائد اعظم نے جواب دیا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، جو آپ کو پسند ہوگا وہی مجھے پسند ہوگا۔ اسے آپ اتفاق کہیں یا حسن اتفاق کہ لاہور چھاؤنی میں افشاں چوک میں موجود عزیز بھٹی اور طفیل روڈ کے سنگم پر واقع یہ بنگلہ بھی کراچی کے فلیگ سٹاف ہاؤس کی طرح رائل انڈین آرمی کے زیر استعمال تھا۔ فوجی حکام نے دوسری عالمی جنگ شروع ہونے سے پہلے ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت کنٹونمنٹ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے شیڈول 4 کے تحت 5 روپے کے علامتی کرائے پر یہ بنگلہ حاصل کیا تھا۔ قائد اعظم نے 4.6 ایکڑ پر محیط یہ بنگلہ 1,62,000 روپے میں خرید تو لیا، مگر اس کا قبضہ نہ لیا جا سکا۔ جنوری 1944 میں کرایہ داری کی میعاد ختم ہو رہی تھی، مگر اس میں توسیع کر دی گئی۔ قائد اعظم کی فوجی حکام سے طویل عرصہ خط و کتابت ہوتی رہی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ قائد اعظم کے رفیق خاص سید شمس الحسن اپنی تصنیف پلین مسٹر جناح کے صفحہ نمبر 136 پر لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کو لاہور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں لاہور چھاؤنی کے بنگلہ نمبر 53 کا قبضہ لینے کے حوالے سے مقدمہ کی کارروائی آگے بڑھانے میں تاخیر پر معذرت کی گئی اور بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جی ڈی کھوسلا کو ثالث مقرر کیا گیا تھا تاکہ وہ مالک مکان کو تلافی کی ادائیگی سے متعلق رقم کا تعین کر سکیں، مگر نوٹیفیکیشن ہوتے ہی وہ چھٹی پر چلے گئے اور پھر 20 دن بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہو گئے۔ عارضی طور پر مسٹر ایس این ہکسر کو ان کی جگہ تعینات کیا گیا اور 1 فروری 1945 کو ایس اے رحمان نے نئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر چارج لیا۔ اب ان کی بطور ثالث تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم نے لاہور میں مولوی غلام محی الدین خان ایڈوکیٹ کو خط لکھ کر اس معاملے کی پیروی کرنے کا کہا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور شیخ عبد الرحمان جو ایس اے رحمان کے نام سے مشہور تھے اور قیام پاکستان کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے،
وہ بطور ثالث قائد اعظم کا بنگلہ تو فوج سے خالی نہ کروا سکے، البتہ انہوں نے 700 روپے ماہانہ کرایہ مقرر کر کے 2 سالہ معاہدہ طے کروا دیا۔ اس معاہدے کی مدت 28 اپریل 1947 کو ختم ہونا تھی، لیکن چند ماہ پہلے ہی فوجی حکام نے خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہ عمارتوں کی کمی کے باعث آپ کا بنگلہ تا حکم ثانی خالی نہیں کیا جا سکتا۔ جنوری 1948 میں کرایہ نامہ میں توسیع ہو گئی۔ جب یہ مدت ختم ہوئی تو قائد اعظم نے سید مراتب علی کو اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ سید مراتب علی معروف کاروباری شخصیت تھے۔ ان کے فرزند سید بابر علی بعد ازاں پاکستان کے وزیر خزانہ بنے، لیکن حالات کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ قائد اعظم جو ملک کے گورنر جنرل تھے وہ بڑی فوج سے اپنا گھر خالی نہ کروا سکے۔ لاہور میں قائد اعظم کی ملکیتی اراضی پر کب اور کیسے قبضہ کر کے شاپنگ مال اور پلازہ تعمیر کیا گیا، یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔